تمام رات دھماکے ہوتے رہے، توپوں کے گولے گرتے رہے اور مسلسل فائرنگ جاری ہے۔ جو لوگ ہسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد ان کی مدد سے قاصر ہے۔ بازاروں میں غذا موجود نہیں ہے۔ شمال کا جنوب سے رابطہ مکمل منقطع ہے۔ پورے غزہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو محفوظ ہو اور جہاں پناہ لی جا سکے۔ غزہ پر کیا قیامت گزر رہی ہے، اس کا اندازہ خبروں، ویڈیوز اور تصاویر سے بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ غزہ کی شمالی پٹی میں قیامت بپا کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کا رخ کر لیا۔ خان یونس کا علاقہ، جو جنوبی غزہ میں ایک اہم شہر ہے، محاصرے میں ہے اور وہاں سے شدت کی لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ چند روزہ جنگ بندی کے دوران، جس پر اسرائیل اور حماس قطر کی مسلسل کوششوں کے باعث متفق ہوئے تھے اور جس میں فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا، اب غزہ پھر بموں اور گولیوں کی آوازوں سے گونج رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑنے والی تازہ جنگ 7 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی اور اب 60 دن طویل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی کمانڈر نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ میں زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلیوی نے کہا کہ ہم نے خان یونس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ شمالی غزہ میں ہم نے حماس کے اہم ٹھکانوں کو قبضے میں لے لیا ہے اور اب ہم جنوبی غزہ میں ان ٹھکانوں کو ختم کریں گے۔ جس کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہم جنگ بندی کے بعد کارروائیاں ختم کر دیں گے، وہ اپنی غلطی درست کر لے۔ ادھر حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے بیروت میں کہا ہے کہ اسرائیلی حملے کے خاتمے تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کا مقصد دراصل تمام فلسطینیوں کو ملیہ میٹ کرنا ہے۔ حماس کے عسکری بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ اس پٹی کے تمام علاقوں میں منگل کی صبح سے اسرائیل سے گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ القسام بریگیڈ کے ٹیلی گرام چینل کے مطابق القسام بریگیڈ نے خان یونس کے علاقے میں 24 اسرائیلی گاڑیاں تباہ کرنے اور 8 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خود اسرائیل نے بھی اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، لیکن اصل قیامت عام شہری آبادی پر گزر رہی ہے۔ شمالی غزہ سے سمٹ کر جنوبی غزہ میں پناہ لینے والے 10 لاکھ فلسطینیوں کو ایک بار پھر یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس گھمسان کی جنگ اور فضائی حملوں میں اب تک 16,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہ سب فلسطینی گھرانے ایک بار پھر سمٹ کر رفح کے علاقے میں ہجرت پر مجبور ہیں، جو مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد ہے۔ لگ بھگ 15 لاکھ لوگوں کو یہاں ہجرت کرنا پڑ رہی ہے۔ بارش کے دوران لوگ بے سائباں سڑکوں پر پڑے ہیں۔ رفح ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور یہاں پہلے ہی کافی لوگ موجود ہیں، جس کی آبادی 2,80,000 ہے۔ اس وقت 4,70,000 سے زائد لوگوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ پہلے ہی لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ ان کے پاس پانی اور ضروری حاجات کی سہولیات بھی موجود نہیں۔ اگرچہ رفح غزہ کا جنوبی ترین سرحدی علاقہ ہے، لیکن یہاں بھی اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں۔ تھامس وائٹ، جو اقوام متحدہ کے یونائیٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس مزید لوگوں کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں، جبکہ عدنان ابو حسنہ، جو UNRWA کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد مزید فلسطینیوں کی یہاں آمد اور سکونت متوقع ہے۔ پہلے ہی ہزاروں گھرانے سڑکوں پر ہیں، جو نائلون اور لکڑی کے سائبانوں تلے شب و روز بسر کر رہے ہیں۔ ان دنوں یہاں بارشیں ہیں اور تباہی سر پر کھڑی ہے۔ اگرچہ 50 سے 70 ٹرک روزانہ امداد لے کر رفح کی سرحد سے آ رہے ہیں، تاہم یہ امداد ہماری ضرورت کے قریب بھی نہیں ہے۔ رچرڈ پیپرکرون، جو عالمی ادارے صحت کے ترجمان ہیں، یہ صورتحال بتاتے ہیں کہ ہر گزرتے گھنٹے میں صورتحال مزید ابتر ہو رہی ہے۔ جنوبی علاقوں سمیت ہر طرف بمباری ہے۔ WHO بار بار وارننگ دیتا رہا ہے کہ ان حالات میں کسی بیماری یا بیماروں کا پھوٹ پڑنا فضائی حملوں سے بھی زیادہ مہلک ہوگا۔ ڈائریا، متعدی بیماریاں اور سانس کی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا شدید اندیشہ ہے۔ قیامت اور کس آشوب کا نام ہے، اور اس سے بڑا آشوب یہ کہ دنیا گم سم یہ تباہی دیکھ رہی ہے اور اس کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ ہر ایک کا ضمیر سو رہا ہے، اور سب سے زیادہ عالم اسلام کا، جو محتاط بیانات سے زیادہ کسی اقدام پر قادر نہیں۔ اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ ایسے میں قطر کے حوصلے کی داد دینی چاہیے، جو مصلحتوں اور مفادات سے بے نیاز ہو کر دوسروں سے زیادہ کھل کر بات کر رہا ہے۔ دوحہ، قطر میں حال ہی میں منگل کے دن منعقد ہونے والی گلف کوآپریشن کونسل میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے اسرائیل کو ایک پوری نسل کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پوری عالمی دنیا کی توہین ہے کہ وہ ان بے ایمانہ جرائم کی اجازت دے۔ یہ ایک منظم اور خاص مقصد کے تحت بے گناہ اور غیر مسلح شہریوں کا قتل عام ہے۔ معاملہ صرف جنوبی غزہ کا ہی نہیں۔ شمالی غزہ میں بربریت کے ایک طوفان کی لپیٹ میں ہسپتال، اسکول، مساجد وغیرہ سب ہیں۔
غزہ کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر کمال عدوان نے ہسپتال میں ایک انٹرویو دیا ہے کہ اس ہسپتال میں ہزاروں پناہ گزین پناہ کی تلاش میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلیوں نے ہر طرف سے پورے ہسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ جتنے لوگ یہاں ہیں وہ خوف و ہراس کی حالت میں ہیں۔ اسرائیلی فوجی یہاں سے زبردستی لوگوں کو نکال رہے ہیں، جن میں مریض، زخمی اور دربدر افراد سب شامل ہیں۔ WHO نے بتایا کہ 7 اکتوبر سے 28 نومبر تک ہسپتالوں پر 203 حملے کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی مبصر نے کہا کہ ہسپتالوں میں قتل عام فوری بند کیا جائے۔ انڈونیشین ہسپتال جو شمالی غزہ میں تھا، اس پر حملوں کے بعد سٹاف کو وہاں سے نکلنا پڑا اور اب وہ جنوب کے ایک اسکول میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 60 قیامت کے دن کوئی بھی لفظ اس خوف، دہشت اور بے بسی کو بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت غزہ میں فلسطینیوں کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ کس کام کی ہے اقوام متحدہ؟ کس مصرف کی ہے سلامتی کونسل؟ کیا فائدہ ہے عالمی عدالتوں کا؟ اور کہاں ہے انسانی ضمیر؟ سب ایک دہشت گرد کے ہاتھوں یا بکے ہوئے ہیں یا یرغمال ہیں۔ اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ آڑ حماس کو ختم کرنے کی ہے، لیکن دراصل فلسطینیوں کو ختم کرنا اصل مقصد ہے۔ ان کی زمین کو مزید ہتھیانا ہے۔ عملاً اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا کہ پوری دنیا کے ملک، عالمی ادارے سب میرے جوتے تلے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ دنیا نے حالیہ تاریخ میں ایسی بہیمیت، درندگی، سفاکیت اور بے رحمی کہاں دیکھی ہوگی، اور ہوگی بھی تو وہ بھی اسرائیل ہی کے حصے میں آئی ہوگی۔ ہے کوئی جو ننھے بچوں کو بھیڑیوں سے بچا لے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ گریا گرگ ہے، گونجتی رات ہے، کون انسان زادوں کی چیخیں سنے؟ ننھے بچوں کے خون میں نہاتے رہے اور روتے رہے رات بھر بھیڑیے۔ پھر سے یوسف کا ملبوس ہے خون میں تر، اور سعود اب یہ جھوٹا لہو بھی نہیں۔ اب کہ یعقوب کو بھی یقین آ گیا، لے گئے اس کا لخت جگر بھیڑیے۔